ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے اور آج اس مہینے کی اس کا نامہ روزہ ہے. آج اس مہینے کے اندر 3 رمضان المبارک کو ہمارے پیارے آقا نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا. چونکہ لوگ عام طور پہ زکوٰۃ رمضان کے اندر نکالتے ہیں تو میں نے پچھلے جمعے زکوٰۃ کے اوپر بیان کیا کہ ہمیں پتہ چلے کہ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کیا ہے. تو آج انشاءاللہ سیدہ خاتون جنت کی شان مختصر شان اور سیرت بیان ہوگی. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کو اللہ کریم نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں اور 3 صاحبزادوں کے بارے میں روایت ہے، لیکن جو معتبر روایت اس میں 2 صاحبزادے ہیں حضور کے. تو 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے یہ متفق علیہ روایات سے ثابت ہیں. بعض نے 3 کا بھی ذکر کیا ہے. تو ان میں حضور کی جو سب سے چھوٹی لخت جگر تھی وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا ہیں. حضرت زینب سب سے بڑی تھیں، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ. اور حضور کو نسبتاً اپنی بیٹی سب سے چھوٹا بیٹا بیٹی ویسے بھی والدین کو عام طور پہ زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن حضور کو بعض خصوصیات کی وجہ سے اوصاف جمیلہ کی وجہ سے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت سے نسبتاً زیادہ محبت تھی.
آپ کا نام ہے فاطمہ، اور یہ لفظ فطام سے بنا ہے۔ فطام کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، منقطع کرنا، اور یہ وہ نام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو الہام کیا، اور آپ نے خود اس کی وضاحت فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو جہنم سے دور فرما دے گا۔ ایک روایت میں یہ، دوسری میں ہے میں نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ اس لیے تجویز کیا اللہ میری بیٹی کو ومحبیہا، اور قیامت تک میری بیٹی سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور فرمائے گا۔ تو یہ اس کی وجہ ہے فاطمہ نام کی۔ اور آپ کے مختلف القابات ہیں، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، ظاہرہ، راقیہ، ساجدہ، بتول، سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء اہل الجنہ، یہ آپ کے مختلف القابات ہیں۔ آپ کی ولادت معتبر قول کے مطابق اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، یعنی اللہ کے حبیب کی عمر پاک 35 سال تھی جب سیدہ کائنات دنیا میں تشریف لائیں، اور آپ تقریباً 29 سال کے بعد، یعنی آپ کی عمر پاک وصال کے وقت 29 یا 30 سال تھی جب آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی شان کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر معتبر احکام موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، احادیث صحیحہ بھی ہیں۔ جو میں نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی یہ حضور کی صاحبزادی اور اہل بیت کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بے شک اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف فرما دے۔ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، حضور میرے گھر تشریف لائے، پھر حضرت علی حاضر ہوئے، حضرت فاطمہ حاضر ہوئی، حسنین کریمین، حضور نے چاروں کو اپنی چادر کے اندر چھپا دیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کما قال، پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما، ان کو خوب پاک صاف فرما دے۔ تو یہ شان ہے اہل بیت کی، اور انہی ہستیوں کو حضور سمیت پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے کیونکہ حضور نے ان کی پاکیزگی کی خود گواہی دی ہے، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کا ذکر اللہ کے حبیب نے خود فرمایا ہے۔ ذات محترم سیدہ کائنات آپ نے حضور کی گود میں پرورش پائی، وہ اللہ کا حبیب جس نے دنیا کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، جن کی عبادت بھی بے مثال، جن کا ادب علم و عمل تقویٰ بھی بے مثال، تو جس حبیب نے دنیا کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہو، حضور نے اپنی صاحبزادیوں کا اور صاحبزادوں کی تربیت کس طرح فرمائی ہوگی۔ اس لیے آپ نے حضور کی گود میں پرورش پائی، اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی والدہ اللہ نے آپ کو عطا کی، چونکہ یہ مہینہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا بھی ہے۔ 10 رمضان کو حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، تو آئیے برکت کے لیے ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں حضور کا کلمہ پڑھا، حضور پہ ایمان لائی، اور یہ وہ خاتون ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ یعنی پاک خاتون کے نام سے اہل عرب یاد کرتے تھے۔ یہ وہ خاتون ہیں جن سے اللہ کے حبیب نے سب سے پہلا نکاح فرمایا، اور آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں حضور نے دوسری شادی نہیں کی، اور حضور ان کے وصال کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو حضور اکثر اچھے الفاظ میں یاد فرماتے، ان کی تعریفیں کرتے، صفات بیان کرتے۔
ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے بڑا رشک آتا، حضور حضرت خدیجہ کی بڑی شان بیان کرتے ہیں اور خواتین کی اتنی شان بیان نہیں کرتے، حضور کو اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ کہ آپ ان کی سہیلیوں کا بھی احترام فرماتے تھے۔ ان کے وصال کے بعد حضور نے ایک دفعہ بکری ذبح کی، سالن بنوایا اور آپ نے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی سالن بھیجا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، حضور نے آواز سے اندازہ لگا لیا، جب آواز سنی فرمایا لگتا ہے خدیجہ کی بہن آئی ہے۔ عرض کی آقا ہاں میں خدیجۃ الکبریٰ کی بہن ہوں۔ حضور نے بڑی ان کی تکریم کی اور حضرت خدیجہ کی بڑے اوصاف بیان کیے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی میں نے کہا حضور وہ تو بوڑھی خاتون تھیں، اللہ نے ان سے بہتر خواتین آپ کو عطا فرمائیں، لیکن آپ حضرت خدیجہ کا ذکر خیر سب سے زیادہ فرماتے۔ حضور کو یہ بات اچھی نہ لگی، فرمایا عائشہ تمہیں کیا خبر، اللہ نے مجھے سب سے جو بہترین بیوی عطا کی اس کا نام خدیجہ ہے۔ فرمایا یہ وہ خاتون ہے جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری صداقت کے اوپر ایمان لائی، جب لوگوں نے میری تکذیب کی خدیجہ نے مجھے سچا مانا، جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا خدیجہ میرے اوپر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے قدموں پہ نچھاور کر دیا، جب لوگ میرے دشمن تھے لوگ مجھے تکلیفیں دیا کرتے تھے یہی خاتون تھی خدیجہ جو مجھے دلاسا دیا کرتی تھی۔ اور حضرت خدیجہ کی ذہانت و فطانت کس طرح کی تھی، احادیث بتاتی ہیں جب حضور کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی جس میں حضور کو بتایا گیا کہ وہ فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام دیا اور حضور کو رسالت کے بارے میں فرمایا گیا، آپ گھر میں آئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کمبل دے دو۔ سخت حضور خوف میں تھے، پریشان تھے کیونکہ پہلی دفعہ جبریل اللہ کی وحی لے کر حاضر ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل دیا، حضور کو جب کچھ آرام ہوا طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضور کو دلاسا دیا۔ اب وہ الفاظ بھی سننے والے ہیں جن میں آپ نے حضور کی سیرت کو بیان کیا، عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا پروردگار آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ کی شان یہ ہے انکا لا تصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، محنت مزدوری کر کے ان کو کھانے پینے کا سامان مہیا فرماتے ہیں۔ حضور آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، غریبوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، مجھے یقین کامل ہے آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ آپ کا حضور کے بارے میں آپ کے ویوز تھے۔ تو حضرت خدیجہ کی انفرادیت بھی اپنی جگہ ہے، حضور کو بڑی محبت تھی اور آپ نے بھی اچھی سلیقہ شیار وفا شیار بیوی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت کی شان و عظمت کا ایک سبب حضرت خدیجہ کی بیٹی ہونا بھی ہے، کیونکہ والدین کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جس کی والدہ بے مثال ہو وہ بیٹیاں بے مثال کیوں نہیں ہوں گی۔ ذات گرامی حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ جب جوان ہوئیں تقریباً 18 سال کی عمر کو آپ کا نکاح حضور نے اللہ کے حکم سے حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ فرما دیا، اور حضور نے جو سامان دیا وہ بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ آپ نے چند ضروری اشیاء دیں، ایک چارپائی تھی، بستر تھا اور تکیہ تھا کھجور کی چھال کا بنا ہوا، اور مٹی کے چند ایک دو برتن تھے، ایک مٹی کا پیالہ تھا، مشکیزہ تھا، چکی تھی اور 2 جائے نماز تھے۔ یہ امام الانبیاء نے اپنی صاحبزادی کو سامان دیا ہے، اور یہ بھی سامان حضرت علی نے خود ان کے پاس جو زیرہ تھی نا انہوں نے جا کے زیرہ کو بیچا تھا، حضرت عثمان غنی نے اس زیرہ کو خریدا تھا 400 درہم میں، اور پھر زیرہ ان کو تحفے میں شادی کے تحفے میں عطا فرما دی تھی۔ اسی پیسے کو حضور کو آ کے حضرت
مولا علی نے وہ رقم پیش کی تھی، اسی رقم سے حضور نے اپنی صاحبزادی کے لیے سامان بھیجا تھا۔ آج ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ آج لوگ ایسے دنیا دار لالچی قسم کے لوگ ہیں کہ بیٹی والوں سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، فہرست بنا کے پیش کی جاتی ہے، اتنا سامان دو گے تو آپ کی بیٹی کو نکاح میں قبول کیا جائے گا، اتنی بارات، اتنے ہزار بندوں کی بارات کو کھانا دو گے آپ کی بیٹی سے نکاح کیا جائے گا۔ یہ ظلم ہے۔ ہمیں حضور کی سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے اور بچی والوں کو بلا وجہ مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات کرام، پھر جب حضور نے اپنی صاحبزادی کو اپنے گھر بھیجا، آپ کچھ دیر بعد اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے اور آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، اس میں پانی رکھا گیا۔ حضور نے اپنے دونوں دست انور پانی کے اندر ڈبو دیے، پھر پانی اپنی صاحبزادی اور حضرت علی کے اوپر تھوڑا سا پانی چھڑکا اور دونوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ دعا کی، اللہم بارک لہما، یا اللہ ان دونوں کے لیے برکت پیدا فرما، اللہم بارک علیہما، ان دونوں کے اوپر برکت ڈال دے اور ان کی اولاد کے اندر بھی برکت پیدا فرما، ان کو شیطان سے محفوظ رکھ، ان کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ یہ حضور نے اپنی صاحبزادی اور اپنے داماد سے حضور نے دعا کی، اور پھر آپ نے فرمایا، بیٹی میں نے اپنے خاندان میں سے جو سب سے اچھا انسان تھا علی، اس سے آپ کی شادی کی ہے، اس سے آپ کا نکاح میں نے کیا ہے۔ ذات محترم، بے شمار حدیث صحیح آئیں جن میں اللہ کے حبیب نے اپنی صاحبزادے کے فضائل کو بیان کیا۔ چند ایک حدیث صحیحہ سماعت فرما لیں۔ حضور کو خواتین میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت مولا علی شیر خدا سے تھی۔ حدیث پاک سن لیں۔ حضرت جمعی بن عمیر التمیمی روایت فرماتے ہیں، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے بتائیں ای الناس کان احب الی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کو تمام لوگوں سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ قالت فاطمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت تھی۔ پھر پوچھا گیا فقیل من الرجال، مردوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا قالت زوجها، ان کے خامد حضرت علی سے حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ اور اگلا جملہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا سننے والا ہے، آپ فرماتی ہیں ان کان ما علمت صواما وقواما، جہاں تک میں جانتی ہوں حضرت علی اور فاطمہ سب سے زیادہ روزے دار تھے، سب سے زیادہ رب کی عبادت کرنے والے۔ آج بد نصیب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ حضرت علی خلیفہ اول بلا فصل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غاصب خلفاء تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے بھی نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ وہ بدبخت ہیں، وہ جاہل ہیں، قرآن و حدیث سے بے بہرا ہیں۔ قرآن و حدیث کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے ان ہستیوں کی آپس میں محبت سگے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ حضرات گرامی، اور سنیں کہ اللہ کے حبیب کو اپنی صاحبزادی سے کتنی محبت تھی۔ احادیث بتاتی ہیں حضور جب کسی سفر پہ تشریف لے کے جاتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات فرماتے، یعنی ان کے گھر سے حضور سفر پہ رخصت ہوتے۔ جب حضور سفر سے واپسی تشریف لاتے، سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لا کے ان کو زیارت کا شرف عطا فرماتے۔ اور پھر حضرت سیدہ خاتون جنت بھی چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، رفتار و گفتار، کردار و سیرت اخلاق میں حضور کے سب سے زیادہ مشابہ تھیں، سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھیں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، رفتار و گفتار، کردار، اخلاق، سیرت، ہر کام میں سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھیں۔ اور جب آپ اپنے والد گرامی اللہ کے حبیب کے پاس حاضر ہوتی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، قام الیہا، حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، اپنی بیٹی کے پیشانی کو چوم لیتے، واجلسہا فی مجلسہ، حضور اپنی جگہ پہ اپنی صاحبزادی کو بٹھایا کرتے۔
اتنی محبت ہی حضور کو کیوں تھی؟ حضور نے بتایا کہ بیٹیاں محبت کی جگہ ہیں، نفرت کی جگہ نہیں ہیں، بیٹیوں سے محبت کیا کرو، نفرت نہ کیا کرو۔ حضور نے بیٹی کا مقام بتایا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ اللہ کے حبیب نے اپنی صاحبزادی سے محبت کر کے دنیا والوں کو سبق دیا کہ بیٹی محبت کی جگہ ہے، نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ اور جب حضور اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لاتے تو سیدہ خاتون جنت بھی حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوم لیا کرتی تھی اور حضور کو اپنی جگہ پہ بٹھا لیا کرتی تھی۔ یہ دونوں طرف سے محبت کے منفرد انداز تھے۔ حضرت محترم حضور کو اپنی صاحبزادی سے محبت کتنی تھی، احادیث بڑی پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضاعها۔ صحابہ سنو میری بیٹی کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی کے ناراض ہونے سے رب کریم ناراض ہو جاتا ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جو میری بیٹی کا باادب ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، ادب کرنے والا ہوگا، جس سے میری بیٹی راضی ہے اس کا رب، اس کا رسول راضی ہے، اور جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ پھر حضور کو کتنی محبت ہے اپنی لختے جگر سے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضب اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی، کیا مقام ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور کی بیویاں حضور کے پاس حاضر تھیں، حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو اللہ کے حبیب نے کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کیا، مرحبا، خوش آمدید۔ حضور نے اپنے دائیں یا بائیں اپنی بیٹی کو بٹھا لیا، پھر حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی، کوئی آہستہ سی بات کی، حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں۔ حضور نے پھر ان کے کان میں سرگوشی کی، ہنسنے لگ گئیں، خوش ہو گئیں۔ کہتی جب حضور تشریف لے گئے میں نے کہا فاطمہ حضور نے کیا بات کی تھی آپ کے کان میں کہ آپ رونے لگ گئی، پھر دوبارہ بات کی، ہنسنے لگ گئی؟ فرمایا یہ میرے ابا جان کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کہتی ہیں یہ بات میرے ذہن میں رہی، پتہ نہیں کیا بات کی تھی حضور نے۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے دوبارہ پوچھا فاطمہ اب تو بتاؤ نا حضور نے آپ کے کان میں کون سی بات کی تھی پہلے جس کے اوپر آپ رونے لگ گئی، دوبارہ بات کی، ہنسنے لگ گئی؟ فرمایا اب اماں جان میں آپ کو بتاتی ہوں، حضور نے میرے دائیں کان میں کہا بیٹی فاطمہ یہ جبریل فرشتہ ہے جو ہر سال رمضان میں میرے پاس آتا ہے اور قرآن کا میرے ساتھ ایک مرتبہ دور کرتا ہے، میں جبریل کو قرآن سناتا ہوں، جبریل مجھے قرآن سناتا ہے۔ حفاظ کرام خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں جو رمضان کے اندر قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، یہ آمنہ کے لال اور جبریل کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس سال جبریل نے رمضان میں میرے ساتھ قرآن پاک کا 2 مرتبہ دور کیا، بیٹا یہ اشارہ ہے کہ اگلے رمضان میں آپ کے پاس نہیں ہوں گا، میرا آخری وقت آ گیا۔ کہتی جب میں نے حضور کے بارے سنا تو میں رونے لگ گئی، ابا جان میں آپ کے بغیر زندہ کیسے رہوں گی؟ جب حضور نے دیکھا میری بچی پریشان ہو گئی ہے تو آپ نے دوبارہ میرے کان میں مجھے بتایا یا فاطمہ اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء اہل الجنہ او سیدۃ نساء اہل ہذہ الامہ او کما قال۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا بیٹی پریشان کیوں ہو، تم خوش نہیں ہو کہ تمام جنت کی عورتوں کی تم سردار ہو، یا فرمایا تمام مومن عورتوں کی سردار ہو، یا فرمایا اس امت کی تمام عورتوں کی تم سردار ہو؟ فضحکت، جب میں نے اپنی شان حضور کی زبان سے سنی میں خوش ہو گئی، میں خوش ہو گئی۔ اور دوسری جو حدیث ہے اس میں یہ ہے حضور نے مجھے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہونا، سب سے پہلے تم میرے بعد مجھ سے آ کر ملو گی۔ اس لیے آپ حضور کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں۔
حضور کے بعد سیدہ خاتون جنت 6 مہینے زندہ رہیں اور سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئیں۔ حضرت محترم باتیں بڑی ہیں، ہمارا وقت تھوڑا ہے۔ آپ کی بڑی شان و عظمت ہے، شرم و حیا کی پیکر تھی، ہماری ماں بہنوں کے لیے بڑا اس میں سبق ہے۔ شرم و حیا کی پیکر تھی، کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی بے پردہ ضرورت کے بغیر گھر سے نہیں گئی باہر۔ ایک مرتبہ حضور اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے اور حضور کے ساتھ ایک نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم حضور کے ساتھ تھے۔ جب گھر میں تشریف لائے، سیدہ خاتون جنت نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ کوئی اور شخص بھی ہے، فوراً کمرے میں چھپ گئیں، سامنے نہیں آئیں۔ جب وہ حضور کے پاس بیٹھے واپس چلے گئے، حضور نے پوچھا بیٹی وہ صحابی آنے والے نبینہ تھے، تم نے پردہ کیوں کیا؟ اب جواب سننے والا ہے حضور کی صاحبزادی کا۔ عرض کی ابا جان وہ تو نبینہ تھے، میری آنکھیں تو صحیح تھیں، میں تو نبینہ نہ تھی، میں تو بینا تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں کسی غیر محرم کو تکوں۔ یہ شرم آج ہماری مائیں بہنیں ذرا دیکھیں نا، ان کی شرم و حیا کہاں ہے؟ آج اس مرد کی غیرت سو گئی جو خود اپنی بہو بیٹی بیوی کو خود بن ٹھن کے اپنے دوستوں کے ساتھ فنکشن کے اندر جا کے تعارف کرواتا ہے، شی از مائی وائف، شی از مائی سسٹر، فلاں فلاں۔ ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ مرد بے حیا ہیں جو اپنی خواتین کو خود بن ٹھن کے بے پردہ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ہمیں سیدہ کائنات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور آپ اتنی شرم و حیا کی پیکر تھیں، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ اسماء بنت امی صاحب کے گھر تھی خدمت کے لیے، تو آپ نے فرمایا اسماء میں بڑی پریشان ہوں، میں نہیں چاہتی میرا جنازہ بھی غیر محرم دیکھے، جنازے کے اوپر بھی غیر محرم کی نگاہ پڑے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ جس سے میرا جنازہ بھی چھپ جائے۔ عرض کی ہمارے ہاں حبشہ کے اندر جب کسی عورت کا انتقال ہوتا، وہ اس کی چارپائی کے اوپر کھجور کی نرم شاخوں سے کوہان کی طرح اوپر وہ شاخیں ڈال کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے، اس عورت کے جسم کا ابہار بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ بھی ایک تو رات کو آپ نے اٹھانا ہے، دن کو نہیں، اور پھر آپ نے اسی طرح کھجور کے اوپر شاخیں ڈال کے اوپر چادر ڈالنی ہے تاکہ میرے جسم کا ابہار بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھ پائے۔ یہ حضور کی صاحبزادی کی شرم و حیا ہے، یہ شرم و حیا کی پیکر۔ اور پھر دنیا سے بے رغبتی کا عالم کیا تھا؟ آج ہماری عورتوں کی ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی، آپ بھی تھیں عورت لیکن اللہ رسول کی رضا پہ راضی۔ ایک مرتبہ شاہ حبشہ کے بادشاہ نے کچھ تحفے حضور کے پاس بھیجے، آپ نے وہ سارے تحفے غریبوں میں تقسیم فرما دیے۔ اس نے سونے کے 2 کنگن حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ تو زہرا کے لیے خاص طور پہ بھیجے اور کہا جی یہ آپ کے لیے ہیں، آپ نے اس لیے پہن لیے تاکہ شاہ حبشہ کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اس کی دل جوئی کے لیے پہن لیے۔ حضور اپنی صاحبزادی کے گھر میں تشریف لائے، اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں حضور نے سونے کے کنگن دیکھے، حضور نے ناپسند کیے اور آپ نے فرمایا بیٹی، فرمایا تم نے یہ جواہر نگار کنگن کیسے پسند کر لیے؟ ہم نے تو دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اتنا فرما کے حضور تشریف لے گئے۔ آپ کی بیٹی سمجھ گئی میرے ابا جان کو میرے کنگن پسند نہیں آئے، فوراً بازار میں بھیجے، کنگن فروخت ہو گئے، جو پیسے آئے غریبوں کے اندر بانٹنے لگیں۔ حضور اپنے گھر میں تھے، پوچھا عائشہ یہ لوگوں کا شور و گل کیسا ہے؟ کی آقا جو شاہ حبشہ نے کنگن بھیجے تھے آپ کی بیٹی کے لیے تحفہ، انہوں نے وہ بیچ دیے ہیں، اب اس کے پیسے غریبوں میں تقسیم فرما رہی ہیں۔ حضور اتنے خوش ہوئے، ننگے پاؤں اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا، فرمایا بیٹی ہم نے قیامت کے دن گناہگار امت کی شفاعت کرنی ہے، اس لیے ہم نے دنیا کی رات کو چھوڑ کے فقر کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ حضور کی صاحبزادی کا فقر تھا۔ ذات محترم
بے مثال ایثار کی پیکر تھی۔ ایک بنو سلیم کا شخص آیا حضور کے پاس، گستاخانہ گفتگو کی، صحابہ کو غصہ آیا، عمر فاروق نے تلوار کھینچ لی، فرمایا حضور فرمایا نہیں اس کو کچھ نہ کہو، یہ دیہاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ حضور بڑے اخلاق پیار سے پیش آئے، اس نے سختی کی، گستاخی کی، حضور پیار سے پیش آئے، وہ حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا۔ بنو سلیم کا تھا شخص، کہا حضور میں غریب ہوں، میرے گھر والے بھی بھوکے ہیں، مجھے تحفہ تحائف دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دے؟ مولا علی شیر خدا نے اپنا امامہ اتار کے اس کے سر کو ڈھانپ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو جانے کے لیے سواری کے لیے کوئی اونٹ دے؟ سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں، کہا حضور میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ گھر گئے، ایک ہی اونٹنی اس غریب کو دے دی۔ پھر حضور نے پوچھا کون ہے جو اس کو کھانے پینے کا سامان دے؟ کوئی صحابی نہ اٹھا کیونکہ غربت تھی بڑی۔ اب حضور نے دیکھا کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا، فرمایا سلمان اس عرابی کو لے کے جاؤ، انصار و مہاجرین کے گھروں کے پاس جا کے صدا کرو کوئی اللہ کا بندہ اس کو کھانے پینے کا سامان دے دے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس عرابی کو لے کر، نو مسلم کو لے کر مدینہ پاک میں گھومتا پھرتا رہا، کہیں سے کوئی کھانے کا سامان نہ ملا۔ دل میں آیا اس کی بارگاہ میں کیوں نہ جاؤں جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں آتا۔ میں حضور کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت کے گھر میں حاضر ہوا اور کہا یہ حضور کا مہمان ہے، کلمہ پڑا ہے، غریب ہے، بھوکا ہے، کھانے کو کوئی سامان نہیں ملا۔ آپ کے گھر میں بھی فاقہ تھا، امام الانبیاء کی صاحبزادی ہے، گھر میں فاقہ ہے، کوئی چیز بازار کھانے پینے کو نہیں ہے۔ گھر میں ایک آپ کی چادر تھی، وہ چادر دے دی سلمان کو، کہا جاؤ شمون یہودی کے پاس جاؤ، اسے کہو جتنے کی چاہے یہ چادر خرید لے، اس کے پیسے غریب کو دے دینا، کھانے پینے کا سامان کر لے گا۔ سلمان فارسی وہ چادر حضور کی صاحبزادی کے لے کر شمون یہودی کے پاس گئے، سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے یہ شخص آیا، حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی صاحبزادی کے گھر میں لے کے گیا، کوئی کھانے کو سامان نہیں تھا، اپنی چادر بھیج دی ہے، اس کو خرید لو اور کھانے پینے کا سامان دے دو۔ اس نے کہا اتنی سخی خاتون ہے جس کی بیٹی اتنی سخی ہے، گھر میں کچھ نہ ہو اپنی چادر دے کر غریب کو خالی واپس نہیں بھیجتی، اس بیٹی کا والد گرامی کتنا سخی ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ سچا نبی ہے اور سچے نبی کی بیٹی ہے۔ اس نے حضرت خاتون جنت کا ایثار دے کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، چادر بھی واپسی بھیج دی، غریب کی مدد بھی کر دی۔ جب سلمان نے واپسی آ کے حضور کو سارا واقعہ سنایا، حضور خوش ہو گئے، فرمایا یہ رب کی شان ہے، اللہ نے ایک چادر کی برکت سے اللہ نے شمون یہودی کو ایمان کی توفیق بھی عطا فرما دی میری بیٹی کی چادر کی برکت سے، اور غریب کا کھانا بھی ہو گیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ ان کا ایثار تھا۔ ذات محترم باتیں بڑی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک انصار آیا، غریب تھا، سیدہ خاتون جنت کے گھر آیا، کچھ دے دیں، کوئی شے نہیں میرے پاس۔ آپ گھر میں کچھ نہ تھا بظاہر، ایک اونٹ کی کھال، بکری کی کھال کا مصلی تھا جس پہ حسنین کریمین سو رہے تھے، اپنی صاحبزادی کو اٹھایا، ننگی زمین پر سلا دیا اور وہ کھال کا مصلی غریب کو عطا فرما دیا۔ آج ہم دیکھیں ہماری سخاوت کہاں چلی گئی، خود چکن بریانیاں کور میں کھائیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، خود عیاشیاں کریں گے مالدار، آس پاس کبھی نہیں دیکھتے غریبوں کو، ہمسایوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، لوگ کس حالت میں ہیں کوئی خبر نہیں ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم سب کا فرض ہے ماہ رمضان کی اس پرنور ساعتوں میں اپنے غریبوں کا خیال کیجئے، ہمسایوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاف کریں، یہ ایک